نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے اور جمہوری نظام کے قیام کے لیے جو ڈاکومنٹ سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے کسی بھی ریاست کے نظم و نسق کے لحاظ سے، ریاست کے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے اور ایک بہترین نظام حکومت کی تشکیل کے لحاظ سے، دیٹ از کالڈ دا کانسٹیٹیوشن یا آئین کہتا ہے۔ برطانیہ میں ایک جمہوری فلاحی کامیاب ریاست کا تصور صدیوں سے قائم ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ برطانیہ میں آئین سے متعلق جو تصور دیا جاتا ہے وہ ایک ایسی سوچ اور فکر کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ جس میں یہ بیانیہ یا استدلال دیا جاتا ہے کہ برطانیہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر کوئی کانسٹیٹیوشن موجود نہیں۔ برطانیہ میں آئین کا جو نہ ہونا ہے وہ دراصل اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس کا کسی ڈاکومنٹ کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ ہونا ہے۔ یعنی کہ ہم دنیا کی کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں یا کہ دنیا کی کسی بھی بک شاپ میں چلے جائیں تو ہمیں کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ نہیں ملتا جس کے اوپر لکھا ہو دیٹ از دا برٹش کانسٹیٹیوشن۔ اسی طرح برطانیہ کے جو نظام ہے اس سے متعلق آئین کب تشکیل دیا گیا، کس نے تشکیل دیا، یہ وہ سوال ہے جس کا ہمیں کوئی جواب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اور اسی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے دا برٹش کنٹری ڈز ناٹ ہیو اینی کانسٹیٹیوشن۔ تو یہاں پر جا کر ہم اس تصور کو جو دینے والے ہیں ان کا اگر جائزہ لینا جائے تو ان میں سے جو ایک اہم نام ہے اس میں ڈی ٹاکٹویلی کا نام قابل ذکر ہے، جو اس کو برطانیہ کے اندر آئین کے وجود سے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے دا برٹش ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ لائک دا کانسٹیٹیوشن، کہ وہاں پر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم آئین کا نام دے۔ اس طرح تھامس پین جو ہے وہ ایک اور اہم رائٹر ہے، وہ بھی برطانیہ میں آئین کے وجود کو جو ہے وہ ایگزسٹنس کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کا جو ایک سوال تھا اسی سوال کے اندر وہ اپنا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کا سوال وہ اس طرح کرتے ہیں ڈو وی ہیو اینی تھنگ like the constitution to show that if we don't have such anything then it means that we don't have any constitution۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال کرے کہ اگر برطانیہ میں کوئی آئین ہے تو کیا ہم اسے دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آئین ہے، اٹ مینس کہ اس کا فزیکل ایگزسٹنس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ ریٹن ڈاکومنٹ کے طور پر ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں رکھتے تو ہمیں اس کے لیے کوئی ایسا سوال ہم نہیں کہہ سکتے کہ برطانیہ کے پاس ایک آئین موجود ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم دیکھیں تو برطانیہ کے اندر جو ایک برنارڈ شاہ کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی ایک جو ہمیں اسی طرح کا معنی اور مفہوم دیا ہے، برطانیہ ہیز اے کانسٹیٹیوشن بٹ نو باڈی نو ویئر اٹ از، لیکن کوئی جانتا نہیں ہے۔ یہ ایک لاجک اور ریزننگ کی بات ہے کہ ملک چلایا جا رہا ہے، لیکن ملک کو چلایا جا رہا ہے کسی نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اگر تو اس کو ملک کا نظام چلانے والا جو ضابطہ ہے اس کو آئین کہنا ہے تو اٹ مین کہ دیر از اے کانسٹیٹیوشن ان یو کے، کیونکہ ملک کا نظم و نسق اور ملک کے حکومت کے جو ادارے ہیں وہ تمام فنکشن ہیں، لیکن اگر ہم کسی کو دکھانا چاہیں تو اس کو ہم دکھانے سے قاصر ہیں۔ تو میں اس کی جو بہترین پھر عکاسی ہمیں نظر آتی ہے برطانیہ کے آئین کے حوالے سے، کچھ سمجھنے کے حوالے سے، وہ لارڈ برائس کی جو ہمیں تھنکنگ ہے اس سے ملتی ہے۔ The Britannia has a constitution. The Britain has a constitution, but that is based on the tradition and the written documents. تو یہاں پر جا کر وہ ہمیں اس عکاسی کرتا ہے جو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم جب برطانیہ کے آئین سے متعلق ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جب وہ جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ there is a constitution، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن جب وہ ریٹن نہیں ہے وہ ان ریٹن ہے۔ اور پھر اس کا جو ہمیں ایک بہتر جواب ملتا ہے کہ دا برٹش کانسٹیٹیوشن ہیز دا ڈفرنٹ سورسز، اور ان ڈفرنٹ سورسز کا مجموعہ جو ہے دیٹ از کالڈ دا برٹش کانسٹیٹیوشن۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہاں پر برطانیہ کے اندر جو ایک آئین ہے، لیکن وہ آئین جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں رسم و رواج کی صورت میں، روایات کی صورت میں، یا اس کے اندر کوئی ریٹن ڈاکومنٹ بھی موجود ہے۔
تو اب اگر برطانیہ کے آئین کے اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اگر جائزہ لینا چاہیں تو میرے میں یہاں پر ہم بیسیکلی جو لاجک اور ریزننگ دیکھ سکتے ہیں وہ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، فزیکلی نہیں دیکھ سکتے۔ پریکٹیکلی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اب کسی بھی جگہ پر جہاں پر زندگی موجود ہے یا زندگی کا کوئی تصور موجود ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر ہوا موجود نہیں، کیونکہ زندگی کا ہونا جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ دیر از این ایئر اراؤنڈ اس۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایئر ہمارے ارد گرد، لیکن کہا جائے کہ ایئر ہے کہاں پر، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دا برٹش ہیز اے کانسٹیٹیوشن because there is a government which is functioning and that government is functioning according to the set rules and principle۔ لیکن اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ where are those set principles and rules and regulation that govern the state system، تو وہ ہمارے پاس ایک موجود نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں that is just like an air، کہ جس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ہمیں اس کی نظام حکومت کے چلنے سے ملتی ہے۔ جب تک وہ نظام حکومت چلتا رہے گا اٹ مینز کہ دیر از اے کانسٹیٹیوشن، لیکن ہم اس کو فزیکل جو ہے وہ ایگزسٹنس کے طور پہ اس کو کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم برٹش کانسٹیٹیوشن کا اگر ہم جائزہ لینا چاہیں تو اس کو الٹیمیٹلی جو ہے ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ obviously there is a democratic system in the UK، اور اگر وہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اگر چل رہا ہے تو اٹ مین کہ دیر آر دا رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ سیٹ پرنسپل ٹو فنکشن ٹو رن دیٹ گورنمنٹ۔ اگر وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشن اٹ مینس کہ دوز رولز اینڈ ریگولیشن وچ ڈٹرمن دا اسٹیٹ سسٹم، دا گورنمنٹ سسٹم، دوز آر کالڈ، دوز may be called، دوز should be called the constitution of the United Kingdom۔ اور اس کانسٹیٹیوشن کو is called the unwritten because there is not a single document where the whole system of the government should be may have been documented۔ جب ہم سے کوئی سوال یہ پوچھتا ہے کہ when the British Constitution was enforced، تو ہمارے پاس جواب نہیں، who make the constitution، ہمارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ تو اس کا کہتے ہیں unwritten ہے، لیکن سسٹم آف گورنمنٹ چونکہ فنکشن کر رہا ہے تو اس کا فنکشننگ کرنا جو ہے اس کے وجود کی عکاسی کرتا ہے، اور جو سسٹم کے فنکشننگ کے جو سورسز ہیں جہاں سے وہ رول اور ریگولیشن اور ضابطے ہمیں ملتے ہیں، اس کو جب ہم ایک کولیکٹیو ایک اسٹرینتھ کے طور پر دیکھتے ہیں تو ان تمام کا مجموعہ جو ہے وہ آئین کہلاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔